شالوم علیکم. علیکم شالوم. خاگ شاوود سمیخ. آپ سب کو عید شاوود، ہفتوں کی عید یعنی عید پینتیکوست مبارک ہو. آپ کو ہاللویہ. ہاللویہ. آپ سب تشریف رکھیں. بھائی تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ آگے ساری جگہ خالی ہے. ٹیبل چل ادھر آ جائے بھائی، آگے آ جائے. آپ بھی آ جائیں، ادھر بھی آ جائے. ابھی تو ہر بندے کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے. پہلے لوکل ٹرانسپورٹ چلتی تھی تو کنڈکٹر بول دیتا تھا بھائی جی پیچھے جا کے بیٹھیں، تو بندے کا منہ بن جاتا تھا. میں پیچھے جا کے بیٹھا، آگے سیٹ دیں مجھے. اور عبادت گاہ میں سارے پیچھے بیٹھتے ہیں، آگے کوئی آتے نہیں، ہے نا. جس طرح عابد بھائی نے بتایا کہ ایک تو بہت اہم عبادت ہے آج، اور عید ہے. اور بڑی عید ہے. کتنی بڑی عیدیں ہیں؟ تین. کون کون سی؟ عید فصح، عید شاوود اور عید قیامت. ٹھیک ہو گیا جی. آج عید پینتیکوست ہے. عبرانی میں اس کو شاوود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ شاوود کا مطلب ہوتا ہے ہفتے، اور یہ ہفتوں کی عید ہے. کون سی عید ہے جی؟ ہفتوں کی. ہفتوں کی. اور ایک حوالہ ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں، پھر آج اس عید کی ڈیٹیل سیکھیں گے کہ کیا کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہ ہفتوں کی عید کیسے ہے، ان ہفتوں میں کیا ہوا، اور پھر روح القدس کا نزول کب ہوا اور کیسے ہوا. یہ ساری باتیں آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے دوسرا تسلونیکیوں اور دوسرا باب، دوسرا تسلونیکیوں دوسرا باب، اور اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. جی. دوسرا تسلونیکیوں دوسرا باب، 10 11 12. دوسرا تسلونیکیوں 10واں باب، 10ویں آیت سے 12ویں آیت. دوسرا باب. دوسرا. اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی. اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں. آمین. خداوند کے بندہ پولوس رسول کہتے ہیں انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی. لوگوں نے کیا کیا؟ حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے لوگوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ نجات ہو سکتی ہے. حق کی محبت، حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہو سکتی ہوتی. اسی سبب سے
اسی سبب سے جب انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا، اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو کیا جان لیں؟ سچ جان لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ دروازہ بند کر دیں۔ دروازہ بند کر دیں تاکہ باہر کا شور نہ آئے اندر۔ اچھا، جب لوگ حق کی محبت کو کیا کر دیتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں، تو پھر لکھا ہے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب کیا کریں گے؟ سزا پائیں گے۔ حق کی محبت کو رد کرنا، حق کا مطلب ہوتا ہے سچ، سچائی کو رد کرنا۔ جب ہم لوگ سچائی کو رد کر دیتے ہیں، سچائی خدا کا کلام ہے۔ سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام جو یہوہ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خداوند خدا نے خود ہمیں دیا ہے۔ سچائی کا کلام، اپنا کلام خداوند نے ہمیں خود دیا ہے۔ جب ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو جو چیز زیادہ پیاری ہوتی ہے، ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ چیز ہمیشہ ہمارے پاس رہے۔ ایسے ہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حق کی محبت کو رد کر رہے ہیں۔ جو لوگ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں در حقیقت وہ خدا کو رد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی۔ کیوں خدا بھیج رہا ہے گمراہ کرنے والی تاثیر لوگوں کے درمیان؟ تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ کیوں بھیجا خدا نے؟ ہاں، کیونکہ پہلے انہوں نے خود خدا کو رد کیا ہے۔ لوگوں نے پہلے خود خدا کو کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ اس لیے پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ لوگ خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اچھا، 12ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ جی، جو لوگ حق کا یقین نہیں کرتے، جو کلام کا یقین نہیں کرتے، پھر وہ دنیا کے ہر کام کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا داری کے کام کو بہت پسند کرتے ہیں اور کلام کو پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، کتنی دوں؟ جتنی آپ کہیں گے اتنی مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ دنیاوی تہوار انگلیوں پر گنے، بولیں کوئی بھی دنیاوی تہوار جو بائبل میں نہ ہو، اور چلیں دنیاوی مذہبی چھوڑ کر دنیاوی، چلیں مدر ڈے یار، ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے۔ اچھا دیکھیں، مدر ڈے ہر کلیسیا میں منایا جاتا ہے، جی، منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ بائبل کا نہیں۔ ویلنٹائن ڈے، 14 اگست، فادر ڈے، برتھ ڈے، وومن ڈے، لیبر ڈے، سارے ڈے منائے جاتے ہیں چرچ میں، اور جو خداوند کے دن ہیں وہ نہیں منائے جاتے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیا، ناراستی کو اپنا لیا۔ اچھا، اگر میں ادھر اپنی کلیسیا میں یہ دنیاوی تہوار منانا شروع کر دوں نا، آپ یقین کریں مجھ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا، کوئی پادری مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بائبل کے تہوار منانا شروع کر دیں، سارے آپ کے خلاف ہو جائیں۔ کیوں؟
کیونکہ وہ سچائی کو رد کر چکے ہیں، وہ سچائی کو چھوڑ چکے ہیں، اب ان کو سچائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پر خداوند کا شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ سب یہاں پر اس لیے موجود ہیں تاکہ آپ سچ کو جانیں، اور آپ سچ کو جانتے ہیں اور سچ کو مانتے ہیں، سچائی کو مانتے ہیں، اس کے کلام کو مانتے ہیں، اسی لیے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ آمین۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ یہاں پر آج اسی لیے آئے ہیں تاکہ آپ مزید سچائی کو جان سکیں، اس کتاب کو، اس نبوت کی کتاب کو آپ مزید جان سکیں، خدا کو آپ مزید جان سکیں اور پہچان سکیں، اسی لیے آپ یہاں پر اپنا وقت نکال کر آئیں۔ آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، آپ اس لیے یہاں پر موجود ہیں۔ متی کی انجیل 13 باب اور 11ویں اور 12ویں آیت ذرا پڑھیں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں۔ کیا تمثیل ہے وہ پڑھیں گے۔ 11ویں اور 12ویں آیت۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ جی، خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کو کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کی بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ مگر باقیوں کو نہیں دی گئی۔ اور آگے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں، جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے پاس کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے اور گا۔ جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں خداوند؟ خدا کی حکمت میں تو کلام ہے۔ ہاں، جس کے پاس پہلے کلام ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے، جو تھوڑا بہت اس کے پاس ہے، وہ بھی اس سے کیا کر لیا جائے گا، وہ بھی اس سے لے لیا جائے گا۔ خداوند یہاں پر اپنے رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ جتنی سچائی کا کلام تمہیں دیا گیا ہے، جو حق اور سچ تمہیں بتایا گیا ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے، جتنا کلام آپ تک پہنچا ہے، جتنی بات آپ تک خداوند خدا کی پہنچی ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو اور زیادہ دیا جائے گا۔ ذرا میری بات کو ریپیٹ کریں، جتنا کلام آپ تک پہنچا ہے، اگر آپ، ہم جان چکے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو خدا ہمیں اور زیادہ دے گا۔ ہاں، ادھر کرسچنز کو، مسیح قوم کو، پاسٹر صاحبان چرچ میں یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی اب ہم فضل میں ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں جمعے کو بتا رہا تھا، یوحنا رسول کہتے ہیں مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کوششوں سے آرام پائیں گے، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ہاں، اعمال تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر جا کر آپ نے اپنا، میں جی فلانے اس چرچ کا ممبر تھا، میں اس پاسٹر صاحب کی کلیسیا کا ممبر تھا، میرا یہ ایمان تھا، یہ بات نہیں۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جتنا کلام پہنچا اس پر عمل کتنا کیا، عمل والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اچھا، خداوند یسوع مسیح جو تمثیل میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور جتنی سچائی تمہیں دی گئی ہے، اگر عمل کرو گے تو اور زیادہ کلام دیا جائے گا، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو جو پہلے دیا گیا ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی لے لیا جائے گا۔ بندہ پھر بھولتا جاتا ہے، جب عمل نہیں ہوتا بندے کی زندگی میں، انسان کلام کو کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کلام کو رد کریں گے، خداوند یسوع مسیح نے کہا بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل 10 باب، جلدی سے پڑھیں، 7ویں آیت۔
بس یسوع نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جی یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ، یہ جو بات کہتے ہیں نا میں سچ کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. اسی باب میں لکھا ہوا ہے نا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور ہلاک کرنے. ادھر لکھی ہوئی ہے یہ آیت کہیں، پڑھیں. جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، اچھا، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. چور نہیں آتا مگر چرانے، اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. اب میری بات سنیں ذرا دھیان سے. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں سچائی بتا رہا ہوں. اور جب لوگ سچائی کا یقین نہیں کرتے اور سچائی کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر چوروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. خادمین تو بہت سارے ملیں گے آپ کو، پر سچائی بتانے والے بہت کم ملیں گے. ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو، شاگرد ہو. کیسے پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں؟ ذرا بولیں گے. اس کے جب ہم حکموں پر عمل کریں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم اس کے کیا ہیں، شاگرد ہیں. یسوع مسیح نے کہا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی، آزاد کرے گی. جب ہم سچائی کو مانتے ہیں، سچائی پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم آزادی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا خداوند نے دعا کی؟ یوحنا کی انجیل 17 باب کی 17 آیت. پڑھ دیں جلدی سے. جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر. جی تیرا کلام سچائی خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں سچائی کے وسیلہ سے کیا کر، مقدس کر. تیرا کلام کیا ہے، سچائی ہے. خدا کا کلام ہی سچائی ہے اور لوگ سچائی کو کیا کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. پولس رسول یہی کہہ رہے ہیں، لوگوں نے حق کی محبت کو رد کر دیا جس سے ان کی نجات ہوتی، اور اسی وجہ سے خدا نے ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر کو بھیج دیا تاکہ جھوٹ کو سچ مان لیں. تیرا کلام کیا ہے، سچائی ہے. سچائی کیا ہے، خدا کا کلام. بولیں ذرا. خدا کا کلام. خدا کا کلام سچائی ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. اور یہ کلام کہاں پر ملا، آپ بتائیں. جی یہ کلام جناب موسیٰ کو کوہ سینا پر ملا. میں جمعے کو بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ سب سے بڑے لیڈر تو خداوند یسوع مسیح ہے، پر اگر خداوند یسوع مسیح کے بعد کوئی عظیم لیڈر ہے تو وہ موسیٰ نبی ہے. بہت بڑے لیڈر، ایک بڑی قوم کو لیڈ کرتے تھے. موسیٰ نبی کو خداوند نے یہ کلام کہاں پر دیا، کوہ سینا پر دیا. ہمارا مقصد اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا مقصد اور ہماری ذمہ داری ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم خدا کی مرضی پر چلیں. ہم سچائی کو قبول کریں، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم سچ کو مانیں گے اور سچ پر چلیں گے تو ہمیں اور زیادہ خدا کے کلام کی سچائی بتائی جائے گی. اور اگر عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا. خداوند اپنا بھید کبھی بھی آپ پر نہیں کھولیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. صرف خداوند یسوع مسیح ہی کثرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی. ہالےلویا. اب بات کرتے ہیں
تورات کے نازل ہونے کی، کہ خداوند نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اس سے پہلے کہ خداوند اپنے کلام کو نازل کرتے اپنی قوم پر، تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ ان کا بپتسمہ ہوا۔ آپ میرے ساتھ نکالیے خروج 12 باب اور اس کی ورس جو ہے 51، 51 آیت۔ آج آپ سب یہاں پر کیوں آئے؟ عید آپ کو پتہ ہے، وہ اکثر میرے پاس وہ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، عاشر بھائی، وہ آتے ہیں۔ انہوں نے ایک پنجابی میں شاعری کی ہے۔ ایک تو وہ ہے نہ میں حفظ شریعت کی تھی، نہ کوئی حکمت لبی، ہورے کیڑی گلوں لوکی کہندے مینوں ربی۔ ایک اور ہے ان کی، اس کا شروع اس طرح ہے کہ ادھی راتی سپنے دے وچ فضل میرے تے ہویا، اس طرح کر کے اس کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں، اس میں شعر نے لکھا ہے کہ غیر شرعی عیداں دے وچ، کس میں؟ غیر شرعی عیداں دے وچ دل مسٹنڈا راضی ہے۔ مطلب کہ پنجابی کی غزل ہے، ان کی شاعری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر شرعی کاموں میں ہمارا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جو شرع کے خلاف ہوتے ہیں، جو بائبل سے باہر ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بڑی تسکین ملتی ہے۔ اچھا، لوگ بائبل کی عیدیں کیوں نہیں منانا چاہتے؟ میں آپ کو اس کی وجہ ایک بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہوہ خدا کی عیدوں میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے، کلام سنایا جاتا ہے۔ اور آپ سب یہاں پر جب آئے ہیں تو اپنے دل میں یہ عہد کر لیں کہ آج کچھ سیکھ کر جائیں گے، اپنی اس نجات کی کتاب میں سے کچھ باتیں اپنے لیے سیکھ کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ پڑھیں ذرا اس کو۔ 12 باب کی 51 آیت 51۔ جی۔ اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔ جی، خداوند نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو کہاں سے نکالا؟ ملک مصر سے نکالا۔ یہاں پر خروج ہوا ہے، یہاں پر کیا ہوا ہے؟ خروج ہوا ہے۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ اور بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں سے نکلی۔ ٹھیک ہے؟ اور 13 باب کی پہلی آیت پڑھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان خواہ حیوان پہلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ جی۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو کیا رکھنا؟ یاد رکھنا، اس دن کو یاد رکھنا جس دن تم نکلے ہو، جس میں تم مصر سے، جو غلامی کا گھر ہے، نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ جی آگے جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے، تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو۔ سو جب خداوند تجھ کو کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7ویں دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان ہے، اور میں تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار، ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت
تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال منع کرنا۔ اچھا جی، آمین۔ ویسے تو یہ ساری بات پڑھنے والی ہے، خروج 12 باب، 13 باب، 14 باب، 15، 16، 17، 18، آگے جتنے بھی ابواب ہیں وہ پڑھنے، ویسے تو میں چاہتا تو یہی تھا کہ ہم ان کو پڑھیں، لیکن پھر وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تو میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو گھر میں وقت ملے تو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ خداوند خدا جب بنی اسرائیل کو نکال کر لائے ملک مصر میں سے، تو آپ کو پتہ ہے اس رات کیا ہوا تھا؟ پہلوٹے مارے گئے، خواہ انسان کے ہوں، خواہ جانوروں کے ہوں، خواہ حیوان کے۔ پر جس گھر پر خون لگا ہوتا تھا کیا ہوا؟ وہ بچ جاتے تھے۔ کیا صرف اسرائیلی ہی بچے اس رات کو؟ کیا صرف اسرائیلی ہی بچے اس رات کو؟ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ سب میری بات سن رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ سب کا تعلق مسیحی قوم سے ہے؟ کیا آپ سب یسوع مسیح کے پیروکار ہیں؟ کیا آپ بائبل مقدس کو ماننے والے لوگ ہیں؟ تو میں آپ کی ہی بائبل مقدس میں سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس رات کو صرف بنی اسرائیل بچے یا ساتھ کوئی اور لوگ بھی بچے ہیں؟ جس نے اپنے گھر پر چوکٹوں پر خون لگایا وہ سب بچ گئے۔ یہاں سے ہمیں بات ثابت ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی صرف کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ عالمگیر ہے۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کے لہو کے نیچے آئے گا وہ بچ جائے گا۔ جس نے خون لگایا وہ بچ گیا، چاہے کوئی اسرائیلی تھا یا مصری۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل قوم مصر میں کیوں گئی تھی؟ جب ادھر کال پڑا ان کے ملک میں تو وہ مصر میں چلے گئے۔ کتنے لوگ گئے تھے مصر میں؟ 70 لوگ۔ 70 لوگ تقریباً گئے، اور یوسف کا گھرانہ ادھر پہلے سے موجود تھا۔ 80 یا 90 کے قریب لوگ یا 92 کے قریب لوگ ہو گئے ہوں گے تقریباً۔ اور جب نکلے تو کتنے لوگ نکلے؟ 6 لاکھ صرف مرد تھے۔ 430 سال کا عرصہ وہ وہاں پر رہے، اور 100 سے کم لوگ گئے تھے، اور جب وہاں سے نکلے تو صرف مرد ان کی تعداد 6 لاکھ، بچے اور عورتیں نکال کے۔ اور آپ کو پتہ ہے بچے اور عورتیں زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور تو صرف 6 لاکھ مرد تھے، اور ساتھ ایک ملی جلی بھیڑ بھی تھی۔ جب ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم نکلی تو ساتھ ایک ملی جلی بھیڑ بھی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقی فریسی موسیٰ کی شریعت کا جو تمہیں سکھاتے ہیں اس سب پر عمل کرو، پر ان جیسے کام نہ کرو۔ جب ہم خروج کی کتاب کو آگے پڑھتے ہیں ایسی 13ویں باب کو، تو خداوند نے کیا کہا؟ اب جتنے بھی پلوٹھے پیدا ہوں گے وہ سب میرے ہوں۔ اگر انسان کا کوئی پلوٹھا پیدا ہوا فرزند نرینہ تو اس کا تجھے فدیہ دینا پڑے گا، اور اگر کسی جانور کا پیدا ہوا تو اسے تجھے میرے حضور قربان کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی حرام جانور ہے تو اس کے افزانہ میں تجھے برا دینا پڑے گا۔ اگر تو برا نہیں دے گا تو جس طرح گدھا ہے تو اس کی گردن کو کیا کرنا؟ توڑ دینا۔ اور پھر اسی باب کو جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتے تھے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ذرا 17ویں آیت پڑھیں ذرا جلدی سے، 13ویں باب کی
جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت نہ دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا۔ جی، خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک سے نہیں لے گیا، خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک سے نہیں لے گیا، اگرچہ وہاں سے کیا تھا؟ وہ نکلے ہیں اور سکوت کے علاقہ میں گئے ہیں۔ کہاں پر گئے ہیں؟ رئیسمس سے نکل کر سکوت کے علاقہ میں گئے، کیونکہ سکوت کے علاقہ میں یوسف کی قبر تھی اور وہاں سے انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو اٹھانا تھا، کیونکہ یوسف نے قسم دی تھی ان کو کہ جب اس کو پتا تھا کہ خداوند تم پر ضرور نظر کرے گا، لیکن جب تم یہاں سے جاؤ اور اس ملک میں جاؤ جس کا وعدہ اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا ہے، تو میری ہڈیوں کو ساتھ لے کر جانا۔ ٹھیک ہے؟ جو ایماندار بندہ ہوتا ہے نا، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی اگلے جہان کی، بے شک کہ میں نے آگے کدھر جانا ہے۔ ہمیں تو ادھر کی فکریں ہیں، راست باز لوگوں کو آگے کی فکر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بنی اسرائیل قوم نکلی ہے ابھی کہاں سے نکلی ہے؟ مصر سے نکلی ہے، ابھی نکلی ہے، اور کس جگہ پر گئی؟ جلدی جلدی بولنا ہے۔ سکوت کے علاقہ میں گئی۔ وہاں پر کیوں گئی؟ تاکہ میں آپ کو یہ سارا سفر بتانا چاہ رہا ہوں، اس سفر کی بڑی اہمیت ہے۔ بنی اسرائیل کا نکلنا اور کوہ سینا پر پہنچنا، یہ جب سارا سفر طے کیا انہوں نے، اس کے اندر بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور آج ہم انہی واقعات کو سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو ہم شارٹ کرتے ہیں آگے 14ویں آیت میں، 14ویں باب کو میں پڑھتا ہوں۔ 14ویں باب میں کیا ہوا؟ فرعون نے ان کا پیچھا کیا 14ویں باب میں، ایسا ہی ہے؟ فرعون نے کیا کیا؟ ان کا پیچھا کیا، اور اب پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، کیونکہ فرعون کو یہ چیز بڑی محسوس ہوئی جب بنی اسرائیل قوم نکل گئی، تو فرعون کو یہ چیز محسوس ہوئی، کہتا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا، اب ہمارے کام کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو فرعون نے رتھ تیار کیے اور کیا کیا ان کا؟ ابھی جب بنی اسرائیل قوم جا رہی ہے اور پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، تو آگے کیا آ گیا؟ بحر کلزم آ گیا۔ آگے کیا آ گیا؟ بحر کلزم آ گیا۔ لوگوں نے موسیٰ نبی پر بڑبڑانا شروع کر دیا، مصر میں قبریں تھوڑی تھیں، تو ہمیں ادھر مروانے کے لیے لے آیا۔ موسیٰ نبی نے خداوند سے فریاد کی، تو خداوند کہتے ہیں مجھ سے فریاد کیوں کرتا ہے؟ 15ویں آیت 14ویں باب کی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ اچھا، پیچھے ذرا بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے۔ 11ویں آیت سے، اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا؟ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ ڈرو مت۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی یاد سے کام کرو۔ لوگوں کو کہا موسیٰ نبی نے کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، اور یہ خداوند ترجمہ ہے یہوہ کا، لکھا ہے یہوہ کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند اپنا جلال ظاہر کر رہے ہیں مصریوں کے سامنے، بنی اسرائیل قوم کے سامنے۔ موسیٰ نبی کہتے ہیں نہ ڈرو مت، خداوند کے جلال کو دیکھو۔ آج خداوند کیا کرے گا؟ خداوند تمہاری طرف سے کیا کرے گا؟ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر
اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ سے خشک زمین پر کیا ہو جائیں گے؟ چل نکلیں گے۔ ابھی کیا ہوا؟ موسیٰ نبی کے ہاتھ میں جو آسا تھا، جو لاٹھی تھی، موسیٰ نبی نے بڑھایا، سمندر پہ رکھا، اور سمندر کیا ہو گیا؟ 2 حصے ہو گئے، راستہ بن گیا، نیچے بھی پانی، ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، اوپر بھی پانی، سرنگ ٹائپ بن گیا نا۔ اور ساری بنی اسرائیل قوم سمندر میں سے 6 لاکھ تو صرف مرد تھے، گزر کر چلے گئے۔ ایسا ہی ایک ایماندار کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب وہ مصر سے نکلے تو غلامی میں سے نکلے۔ جب ایک ایماندار توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے اندر سے نکلتا ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا خداوند، میں اپنی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، میں یو ٹرن لیتا ہوں۔ اور جیسے ہی آپ توبہ کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لیا جاتا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل قوم نکلے اور مصر کو چھوڑا تو خداوند نے ان کو کیا دیا؟ سب کو بپتسمہ دیا۔ یہ سب نجات پانے کے لیے سٹیپ ہیں، اقدام ہے۔ جب کوئی شخص آج بھی زمین پر توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بپتسمہ لیا۔ تو ان کا کیا ہوا جی؟ ساری قوم کا بپتسمہ ہوا۔ پھر بپتسمے کی بڑی اقسام ہے، وہ بعد میں کبھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ مصر سے نکلے تو ان کا بپتسمہ بڑا ضروری تھا، تاکہ یہ مصر کی بت پرستی کو چھوڑ دیں، تاکہ یہ مصر کی بت پرستی کو چھوڑ دیں۔ پر ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم توبہ کرنے کے باوجود، بپتسمہ لینے کے باوجود مصر کی، بابل کی، یونان کی اور روم کی بت پرستی کو نہیں چھوڑتے۔ مصر میں سورج کی عبادت ہوتی تھی، بابل میں سورج کی عبادت ہوتی تھی، روم میں ہوتی تھی، مسیحیت میں ہو رہی ہے۔ کہتے رہے آپ لوگ ہم تو خداوند یسوع مسیح کی کر رہے ہیں، یہ میں آگے جا کر آپ کو سکھاتا ہوں بات آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جب خداوند ان کو بحر کلزم سے نکال کر لے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے بنی اسرائیل قوم نکلی ہے، کیونکہ یہ جو شابوت ہے یہ 7 ہفتے ہیں، اور کتنے دن بنتے ہیں؟ 49۔ اور انہی 49 دنوں میں بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کوہ سینا پر پہنچی ہے، اور یہ 49 دن بڑے اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب خداوند ان کو بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے تو پھر موسیٰ نے ایک گیت گایا، 15واں باب۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، بڑا زبردست گیت ہے اور بہت خوبصورت گیت۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں اور ہم پابند ہیں یہوہ خدا کی عیدیں منانے کے لیے، کیونکہ عید کے لیے، کس کے لیے؟ عید کے لیے عبرانی کا جو لفظ ہے وہ ہے موعدین، اور موعدین کا مطلب ہوتا ہے مقررہ اوقات، مقررہ وقت، یہوہ خدا سے ملنے کے مقررہ وقت، ٹھیک ہے؟ اور سال میں آپ کو پتہ ہے 3 دفعہ بڑی عید ہوتی تھی، اور 3 دفعہ فرض تھا ہر مرد کو ہیکل میں آنا، یروشلم میں آنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر یہ عیدیں کس کی ہیں؟ سارے بولیں گے، عیدیں کس کی ہیں؟ یہ نہ یہودیوں کی ہیں، نہ کرسچنوں کی ہیں، نہ کسی اور مذہب کی ہیں، یہ یہوہ خدا کی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سلیمان کا بیٹا ربام جب بادشاہ بنا بنی اسرائیل کا تو کیا ہوا اس کے دور میں؟ کسی کو یاد؟ سلیمان کا پتہ ہے؟ سلیمان کون تھا؟ پتہ ہے؟ سلیمان کا پتہ ہے؟ ساروں کو پتہ ہے؟ کیا آپ ساروں کو سلیمان کا پتہ ہے؟ ابھی تھوڑی آواز آئی ہے۔
سلیمان کون تھا؟ داؤد کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ سلیمان کا آگے بیٹا تھا ربام. جب وہ بادشاہ بنا تو بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئی. یہودا الگ ہو گئے اور بنی اسرائیل الگ ہو گیا اور بنی یہودا الگ ہو گیا. میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے. بنی اسرائیل الگ اور بنی یہودا الگ. کس کے دور میں؟ ربام. 10 قبیلے ایک طرف. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے نا. 10 قبیلے ایک طرف اور 2 قبیلے ایک طرف. 10 قبیلے بنی اسرائیل کہلاتے تھے اور 2 قبیلے بنی یہودا کہلاتے تھے. اب ہوا کیا؟ جب علیحدگی ہوئی تو بنی یہودا کا بادشاہ ربام اور 10 قبیلوں نے اپنا بادشاہ الگ سے چن لیا. اور اس کا نام کیا تھا؟ یربام. اس کا نام کیا تھا؟ یربام. آپ کو پتا پھر یربام نے کیا کیا؟ اس سے کچھ اپنے کو فائدے قانون بنا لیے کہ یہ نا کی یہ تاریخ سارے کو چینج کر دیا. چلے جائیں گے. ہاں جی. کیونکہ ان کے لیے حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ وہ یروشلم میں جائیں گے. ساری بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ جب یہ 3 عیدیں آئیں گی، عید فصح، سائیکل میں چلیں گے. عید قیام، عید شابوت ہاں جی، اور عید قیام آئے گی تو سب مرد کہاں جائیں گے؟ یروشلم میں جائیں گے. تو یروشلم بنی یہودا میں تھا. ہاں جی. تو اس نے سوچا اگر میری قوم کے لوگ بنی یہودا عید منانے جائیں گے تو باقی کہیں ہو جائیں گے. ان کا دل دوبارہ ربام کی طرف ساتھ نہ لگ جائے اور یہ مجھے کہیں مار نہ دے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل میں مذبے بنا لیے. نقلی تھے. ایک کو دان میں رکھا اور عید قیام ہوتی ہے، بڑی عید ہوتی ہے 7ویں مہینے کی 15 تاریخ کو. اس نے کہا ہم 8ویں مہینے کی 15 تاریخ کو اپنی عید منائیں گے. خود سے عید بنا لی. اس نے کہا کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی عید مناؤ. اسی لیے خداوند عیسایہ کی کتاب میں کہتے ہیں مجھے تمہاری عیدوں سے کیا ہے؟ نفرت ہے. ادھر بندے نے نا پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے، ٹائی لگائی ہوتی ہے. کدھر جا رہا ہے جی؟ آج جی کرسمس ہے، میں چرچ جا رہا ہوں. تو خداوند کو تو نفرت ہے ہماری عیدوں سے جو ہم نے خود بنائی ہے. وہ کہتے ہیں میں ان کی برداشت نہیں کرتا. آپ بے شک 20,000 کا پینٹ کوٹ پہن کے جائیں. کیوں جی؟ ویسے ہی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. تو بنی اسرائیل نے خداوند کی عیدوں کو چھوڑ دیا پر بنی یہودا خداوند کی عیدیں مناتی رہی. اب ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ جب مسیحیت پھیلنے لگی تو 3ری صدی میں کانسٹنٹائن نے بت پرستوں کی عیدیں اٹھائیں اور مسیحیت میں ڈال دی. یہ ہسٹری موجود ہے، یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا. بابلی عیدیں اس نے مسیحیت میں ڈال دی. روم کی عید تھی 25 دسمبر کو، وہ مناتے تھے. اس نے کہا جی چلو مسیحیوں کو بھی یہی دیتے ہیں، یہی منائیں گے. یہ عیدیں جو آج مسیحی منا رہے ہیں یہ کوئی نئی عیدیں نہیں ہیں، یہ بابل سے چلتی آ رہی ہیں، یہ مصر سے چلتی آ رہی ہیں. اور یہ چلتے چلتے مصر میں پہنچی، مصر سے یونان میں پہنچی، یونان سے روم میں پہنچی، روم سے پھر یہ مسیحیت میں آ گئی ہیں. آپ ذرا مصر پر نظر کریں، ان کی عیدوں پر نظر کریں. بت پرستوں کی عیدیں منانے کے لیے بت پرستوں کا کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے. میری بات کو ذرا دھیان سے سن لیں. بت پرستوں کی عیدیں منانے کے لیے بت پرستوں کا کیلنڈر فالو کیا، پر یہوہ خدا کی عیدیں منانے کے لیے یہوہ خدا کا بائبل کا کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے. اب ہم میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو بائبل کے کیلنڈر کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب بائبل کے کیلنڈر کا نہیں پتا تو پھر عیدیں کیسے منائیں گے؟ اچھا، بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی تو فسح کھا کر نکلی تھی. کون سی عید منا کے نکلی تھی؟ فسح کھا کر نکلی تھی. ہم فسح کیوں مناتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ اس لیے کہ یہ یہوہ خدا کا حکم. ہم فسح اس لیے مناتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں گناہ سے رہائی دی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے.
آپ کو پتہ ہے موسیٰ نبی اپنے سسر یترو کی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، تو پہاڑ پر چلے گئے، تو کیا ہوا وہاں پر؟ پہاڑ پر ان کو کیا نظر آیا؟ ایک جھاڑی نظر آئی، جھاڑی میں آگ لگی تھی، وہ جل نہیں رہی تھی، اور موسیٰ نبی کو آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اے موسیٰ، جس جگہ تو کھڑا ہے اپنی جوتی اتار دے. کیا کر؟ اپنی جوتی اتار دے. یہاں پر عبادت گاہوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی جوتی پہن کے جا رہا ہے، کوئی ایسے چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں جی، ہم فضل میں ہیں. کیا ہم موسیٰ نبی سے زیادہ بڑے ہو گئے؟ خداوند موسیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اپنی جوتی اتار دے، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی؟ خداوند کہتے ہیں جا فرعون کے پاس جا. کدھر جا؟ آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، نیند بھی بہت آتی ہے کلام سنتے ہوئے، سکون نہیں ملتا. اب ابلیس لوریاں دے رہا ہوتا ہے کہ جلدی سو جاؤ. جو سو جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سکون ہی بڑا ملتا ہے. اچھا، خداوند نے موسیٰ نبی سے کہا جا فرعون کے پاس جا، میرا پیغام لے کر جا، جا میری قوم کو کہہ. موسیٰ نبی کہتے ہیں کیا کہوں، کس نے بھیجا ہے؟ کیا جا کر ان کو کہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ خداوند کہتے ہیں ان کو کہنا میں جو ہوں نے مجھے بھیجا، یہوہ خدا نے مجھے بھیجا. ٹھیک ہے. موسیٰ نبی نے بڑا زبردست گیت لکھا، بہت زبردست لیڈر، بہت زبردست پرسنالٹی موسیٰ نبی، بڑا زبردست گیت ہے. 2-4 باتیں ہم پڑھتے ہیں، پورا گیت نہیں پڑھیں گے، پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ذرا پڑھیں اس کو. میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا. جی، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فتح مند ہوا ہے. جی، اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا. خداوند میرا زور اور راگ ہے. جی یہ بڑی زبردست بات ہے، خداوند میرا زور اور راگ ہے، اور وہی میری نجات بھی وہی ہے. میری نجات بھی ٹھہرا. آگے، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا. وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا. خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے. آمین. خداوند کیا ہے جی؟ صاحب جنگ. سارے بولیں گے خداوند کیا ہے؟ صاحب جنگ ہے. ہاں، یہ جو جنگ ہے نا، یہ زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے. ہم نہیں ڈرتے جنگ سے، ہم تو ہر وقت آئیں جنگ کی حالت. پولوس رسول کہتے ہیں ہماری جنگ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی. ایک ایماندار تو ہر وقت رہتا ہی. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خداوند یسوع مسیح کی قربانی جنگ میں ہی ہوئی ہے. یہ ابلیس کے ساتھ جنگ تھی جو خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوئے، اور قربان ہو کر وہ فتح یاب ہوئے. ٹھیک ہے. خداوند صاحب جنگ ہے، خداوند نے ان کو محفوظ رکھا. ہاللویہ. اس لیے موسیٰ نبی گیت گا رہے ہیں. خداوند نے ان کو بپتسمہ دیا. آمین. خداوند نے ان کو کیا دیا؟ صرف سمندر میں نہیں دیا، ہر وقت بادل کے ستون میں. خداوند ان کے ساتھ کیسے چلتے تھے؟ دن کو بادل کے ستون میں، رات کو آگ. اور بادل کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. اور آگ کے ستون میں چلتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. یہی ہے پانی اور روح سے پیدا ہونا. خداوند ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. آمین. سب لوگ گیت گا رہے ہیں، مقدس موسیٰ گا رہے ہیں، ان کی بہن مریم گا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ ٹھیک ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے جب چلتے ہیں تو وہ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. 15ویں باب کی 22 آیت.
جلدی سے پڑھیں اس کو، بس تھوڑی سی اور بات پھر کر کے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر گلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے۔ جی، شور کے بیابان میں آئے۔ ابھی ایک جگہ پر پہنچے بنی اسرائیل، ذرا میری بات کو دھیان سے سنیں۔ میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میں شور کے بیابان میں گیا جہاں پر بنی اسرائیل پہنچے تھے۔ کہتے ہیں یہ بڑا صحرائی سا علاقہ ہے، بیابان ہے، اور واقعی ادھر پانی کی کوئی کنواں نہیں ہے ادھر پانی کا، جدھر بنی اسرائیل پہنچ گئے۔ کہتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 دن 3 رات ان کے پاس پانی نہیں تھا پینے کے، صحرا میں اتنے لوگ ہوں، کوئی کنواں نہیں پانی کا، جو پانی ساتھ لائے تھے وہ راستے میں پی لیا۔ پھر کیا ہوا جب بیابان میں پہنچے تو؟ وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا، جی اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا۔ ہاں جی، پھر ایک جگہ پہنچے، ادھر پانی ملا لیکن پانی نہ پی سکے کیونکہ وہ کیا تھا؟ کڑوا تھا۔ اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ اچھا، پھر لوگ موسیٰ نبی پر بڑبڑانے شروع ہو گئے۔ یہ بڑی عادت ہے لوگوں کی، اور جب کچھ کر نہیں سکتے تو چلو بڑبڑائیں۔ بڑبڑانا تو شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پیئیں؟ ہاں جی، اس نے خداوند سے فریاد کی، خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی، اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے۔ کیا کرے؟ خداوند کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصر پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ان ساری بیماریوں سے تو خداوند کے حکموں پر اور اس کے آئین پر عمل کریں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے، خداوند کہتے ہیں کیونکہ میں خداوند تیرا یہوہ تیرا شافی ہوں، وہ ہمارا شافی خدا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں، اس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے جی 16واں باب۔ اب 16ویں باب میں کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ 16ویں باب میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، اب سنیے یہ ذرا بڑے مزے کی بات ہے۔ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ عابد بھائی ذرا پڑھیں۔ کاش کے، تیسری آیت سے پڑھوں، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہم مصر میں ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کے روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ بھوکا مارو۔ اب ان کو مصر کی ہانڈیاں یاد آنا شروع ہو گئی۔ ادھر ہم بیٹھ کے کیا کھاتے ہوتے تھے؟ گوشت کھاتے تھے۔ ابھی تو تھوڑے دن ہوئے ہیں، ابھی تو تھوڑے سے دن ہوئے ہیں، پتہ ہے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 16ویں باب میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ علیم سے روانہ ہو کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں پہنچے۔ یہ 15 ایار، میں بائبل مقدس کے مہینے آپ کو بتا دوں، نسان پہلا مہینہ ہے بائبل مقدس کے کیلنڈر کا، اور نسان کے مہینے میں بنی اسرائیل قوم نکلی، اور یہ دوسرا مہینہ ایار کے مہینے کی 15 تاریخ کو اس جگہ پہنچے ہیں۔ ابھی دوسرا مہینہ ہی ہوا ہے تو ان کو ہانڈیاں یاد آنا شروع ہوئی۔ پھر خداوند نے کیا کہا بنی اسرائیل قوم کو پتہ ہے؟ خداوند نے موسیٰ نبی سے کہا کہ میں آسمان سے روٹی نازل کروں گا، من برساؤں۔ میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ من نازل کروں گا۔ اب میں آپ کو سکھاتا ہوں عمر کے بارے میں، آگے اب عمر کا کیونکہ ذکر آ گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ عیدیں ایمانداروں کے لیے ہیں۔ یہ عیدیں کن کے لیے ہیں؟ ایمانداروں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ایماندار ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، نئے عہد نامہ میں بہت سارے حوالے ہمیں ملتے ہیں، رومیوں کے خاتمے اور افسیوں کے خاتمے، گلتیوں کے خاتمے، ٹھیک ہے؟ فصح سے لے کر، عید فصح سے لے کر
शाबूत तक, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, ईद फसा से लेकर शाबूत तक 49 दिन बनते हैं। कितने दिन? 7 हफ्ते। अब आप वाला पढ़ लें, अहबार की किताब 23 बाब, इस ईद का जहाँ पर हुक्म मिला है। मैं उसको पढ़ता हूँ 15वीं आयत से, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कैसे सुनना है हवाले को? कैसे सुनना है? ध्यान से सुनिएगा। और तुम सबत के दूसरे दिन, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना। फिर आगे कुर्बानियों का जिक्र मिलता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिएगा ज़रा मेरी बात ध्यान से। गिनती कब से शुरू करनी है? सबत के पहले दिन। कौन सा सबत हो? के दूसरे दिन से, ये नहीं इतवार को। वो तुम सबत के दूसरे दिन से। सबत कौन सा हो भाई? सबत तो हफ्ते में आता है ना, हफ्तावार सबत। पर कौन से सबत के दूसरे दिन गिनना है? सबत हफ्तों को की नहीं, पहले इधर लिखा हुआ है, इधर से देख के पढ़ेंगे। पहले फलों की। पहले फलों का लिखा ही नहीं है, जो लिखा है वो पढ़े। और तुम सबत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी, जिस दिन हिलाने की, जिस दिन पहला पूला हिलाया जाता है, जिस दिन अब पहला पूला किस दिन हिलाया जाता है? ईद बिकोरीन पे हिलाया जाता है। तो ईद बिकोरीन से गिनना शुरू करना है। जिस दिन पूला काहिन हिलाता है, उस दिन से क्या करना शुरू करना है? उस दिन से गिनना शुरू करना है, ईस्टर से नहीं और गुड फ्राइडे से नहीं, पहले फलों की ईद से क्या करना है? गिनना शुरू करना है। और कितने दिन गिनने हैं? 49 दिन। कितने हफ्ते गिनने हैं? कितने सबत गिनने हैं? 7 सबत गिनने हैं। और खुदावंद कह रहे हैं तुम्हारा क्या हो उस दिन? मुकद्दस मजमा हो। तुम्हारा क्या होना चाहिए उस दिन? 50वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। होली, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? कॉन्वोकेशन। अबरानी में इसको बोलते हैं मिकरा। मुकद्दस मजमे का जो असल लफ्ज़ है अबरानी में, वो क्या है? मिकरा। और मिकरा का मतलब होता है रिहर्सल, प्रैक्टिस करना। तो खुदावंद कह रहे हैं कि तुमने इस दिन क्या करनी है? मुकद्दस मजमा करना है, प्रैक्टिस करनी है। और आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? मुकद्दस मजमे में आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप खुदावंद के बताए हुए वक्त के मुताबिक मुकद्दस मजमे में शरीक हैं। हालेलुया। ये बहुत खुशी की और बहुत बाबरकत बात है। अच्छा, अगली बात, लोग कहते हैं अच्छा आप बाइबल की ईद मनाते हैं? मैंने कहा जी मैं बाइबल की ईद मनाता हूँ। बात ज़रा ध्यान से सुनिए। लोग क्या कहते हैं? आप क्या करते हैं जी? आप बाइबल की ईद। मैंने कहा जी मैं बाइबल की ईद मनाता हूँ। अच्छा, उनमें तो बड़ी कुर्बानियाँ होती थी। उनमें क्या होती थी? हाँ, आप लोग कुर्बानियाँ भी करते हैं या नहीं करते? मैं तो हैरान होता हूँ कि इस बंदे को पादरी किसने बना दिया। ये तो मसीही कहलाने के काबिल नहीं है, तो ये पादरी बन के फिर रहा है। भाई तू इतना जाहिल है, तुझे पता नहीं कि कुर्बानी हो गई है? कामिल कुर्बानी किसकी? और यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी मौजूद है, कुर्बानी हो चुकी है। हमने सिर्फ क्या करनी है? ईद मनानी है। बात खत्म होगी। हमें ज़रूरत ही नहीं कुर्बानी करनी, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी मौजूद है। और पहले भी ईदों पर जो कुर्बानियाँ की जाती थी, वो यीशु मसीह की कुर्बानी की तशबीह होती थी। यीशु मसीह की कुर्बानी को सामने रख कर वो कुर्बानियाँ की जाती थी, असल वो भी नहीं थी। बात जी, मैं बिशप हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपको एक और बात बता दूँ। खरूज की किताब ज़रा
12वां बाब 49वीं आयत। ध्यान से सुनना जरा सवाले को। लोग कहते हैं जी हम तो बनी इसराइल नहीं है, हमें तो ईदें मनाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा, पढ़ने जल्दी से पढ़ें। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावन की फसा को मानना चाहता हो तो उसके हाथ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे, यूं ऐसा समझा जाएगा गोया सर उसी मुल्क की उसकी 49 पैदाइश है। 49वीं आयत पढ़ दीजिए। वतनी और वतनी अजनबी। और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच में मुकीम हो। अच्छा, एक ही बोलना जरा, शरीयत हो। बोलने जरा। वतनी और अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच में मुकीम हो, क्या, एक ही शरीयत हो। एक कितनी शरीयत है? एक। ये बनी इसराइल के लिए अलहदा शरीयत है और गैर कौम के लिए अलहदा शरीयत। कलाम में लिखा हुआ है एक ही शरीयत होगी, एक शरीयत है सबके लिए। कि गोरों के लिए अलहदा शरीयत है, गोरों के लिए खुदा ने अलहदा शरीयत है, गोरे सूर भी खा सकते हैं। गोरे जो मर्जी करेंगी, शरीयत एक ही है सबके लिए। एक ही क्या होगी? एक ही शरीयत होगी, ठीक है। हम सब के लिए एक ही शरीयत है। आप देखें जरा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। जब खुदाबंद बनी इसराइल को निकाल कर ले गए तो रास्ते में 49 दिन तक उनकी तकदीस की, उनको पाक किया, बपतिस्मा हुआ उनको रोटी दी गई, उनको पानी पिलाया गया, और फिर 50वें दिन तोरा नाज़िल की गई। किस दिन? सारे बोलेंगे किस दिन? 50वें दिन। ईद फसा पर खुदावंद उनको निकाल कर ले गए, यानी कि खुदा ने अपनी कौम को चुन लिया। क्या किया? अपनी कौम को चुन लिया, 49 दिन तक उनकी तकदीस की, उनको पाक किया, और 50वें दिन उनके साथ एक अहद बांधा। क्या बांधा? यानी कि खुदा की अपने लोगों के साथ निस्बत हो गई, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है, और ऐसा ही नए अहदनामा में हमें नजर आता है। अब हम आते हैं नए अहदनामा में। नए अहदनामा में क्या हुआ? जब खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा पर मसलूब हुए, किस दिन? सारे बोलेंगे किस दिन? ईद फसा पर मसलूब हुए। ईद फतीर पर क्या हुए? दफन हुए। और ईद बिकोरीम पर क्या हुए? जी उठे। और जी उठने के कितने दिन तक नजर आते रहे? 40 दिन तक नजर आते रहे। और 50वें दिन क्या नाज़िल हुआ? बात समझ आ रही है? कोई फर्क है? किस खुदा की तरतीब में फर्क आया? नहीं। कैसी तरतीब चल रही है? जब बनी इसराइल कौम निकली, फसा खा के निकली, 49 दिन तक बियाबान में रही, और जब कोई सीना पर पहुंची तो 50वें दिन खुदावन ने तौरात नाज़िल की, शरीयत नाज़िल की। यीशु मसीह ईद फसा पर मसलूब हुए, और जब जी उठे, ईद बिकोरीम पर जब जी उठे, तो उसके ठीक 50वें दिन बाद क्या नाज़िल हुआ? रूह कुदस नाज़िल। ये बहुत ज़्यादा तरतीब है। अगर आप कुछ बातें मैं आपको इन 49 दिनों के बारे में बताना चाहते हैं। जो 49 दिन है ना, जो पिछले दिनों में गुजरे हैं, आपने बहुत सारी इबादत भी हमारे साथ अटेंड की हैं। इन 49 दिनों में बनी इसराइल कौम दुआएं करती थी। क्या करती थी? दुआएं। वो दुआओं के बारे में हमने सीखा है, और बहुत डिटेल में सीखा है, ठीक है। मैं आपको इन 49 दिनों के बारे में बताना चाहता हूँ। जल्दी से खरूज 16 बाब की 4 आयत, जल्दी जल्दी ज़रा वाले पढ़ा करें। तब खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फकत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें। इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे, वो उससे जितना
روز جمع کرتے ہیں گناہ ہوگا۔ جی، اب خداوند نے کہا جب لوگوں کو مصر کی ہانڈیاں یاد آئیں تو خداوند نے موسیٰ نبی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے لیے آسمان سے روٹی برساؤں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی قوم 6 لاکھ صرف مرد ہیں، ہر روز خداوند آسمان سے روٹی نازل کرتے تھے ان کے لیے، اور خداوند نے کہا میں ان کے لیے نازل کروں گا، اور ان کو کہنا کہ جا کر باہر سے جمع کر لیں اپنے لیے، اور چھٹے دن جا کر کیا کرنا ہے، جو جمع کریں گے وہ ڈبل دوں گا ان کو، چھٹے دن ان کو ڈبل روٹی دوں گا، دگنی، تاکہ 7ویں دن یہ کیا کریں، اپنے گھروں میں آرام کریں۔ اور اسی باب کی ذرا آپ 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیں جلدی سے۔ بنی اسرائیل سے دیکھ کر آپس میں کہنے ہاں، لگے، جب خداوند نے من نازل کیا تو بنی اسرائیل اس کو آپس میں دیکھ کر کیا کہنے لگے؟ من، ہوں کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ ہاں جی، تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ جی، سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کے مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 عمر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں۔ ہاں جی، ایک شخص نے کتنا جمع کرنا ہے؟ عمر، ایک عمر جمع کرنا ہے، ایک عمر کیا جمع کرنا ہے؟ عمر، اور ان 49 دنوں کو کہا بھی جاتا ہے عمر کے دن، ہاں جی۔ کیونکہ ہر بندے نے ایک عمر جمع کرنا ہوتا تھا جا کے۔ اگر کوئی بندہ 4 عمر جمع کر لیتا تھا تو جب وہ گھر لاتا تھا تو پیچھے ایک ہی بچتا تھا، ایسی خداوند کی قدرت۔ اور اگر کوئی کم جمع کرتا تھا تو اس کا پورا گھر جب وہ جاتا تھا تو پورا نکلتا تھا، میئرمنٹ میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک عمر وہ جمع کرتے تھے۔ اس کی ذرا آپ پڑھیں 32ویں سے 34ویں آیت تک۔ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا 1 عمر بھر کر، جی، اب پھر خداوند نے حکم دیا موسیٰ نبی کو اور ہارون کو کہ اس کا 1 عمر بھر کے کیا کریں؟ اپنی نسل کے لیے رکھ لو، اپنی نسل کے لیے رکھ لو جو آگے آنے والی ہے، تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی۔ تاکہ لوگ جو تمہاری نسل آئے وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے بیابان میں تمہیں کھلائی ہے۔ پھر موسیٰ نبی نے اور ہارون نے سونے کا مرتبان لیا اور اس کو بھر کر 1 عمر اس میں بھر کر اس کو عہد کے صندوق میں رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ 1 عمر تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایفا کا 10واں حصہ ہوتا ہے یہ، ایفا میں 21 کلو اور 600 گرام ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں ذرا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سینا پر پہنچے، بنی اسرائیل قوم اس سے پہلے کہ کوئی سینا پہاڑ پر پہنچے، خداوند ان کو بپتسمہ دی ہے۔ میری بات ذرا آپ دھیان سے سننا، کوئی سینا پر کیا نازل ہوا تھا؟ کلام نازل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ خداوند اپنی شریعت، اپنے احکام، اپنا کلام ان کو دیں، ان 49 دنوں میں کیا کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے وہ مصر سے نکلے، یعنی گناہ کو چھوڑا، گناہ کے گھر کو چھوڑا، توبہ۔ مصر سے نکلنا کیا ہے؟ ایک انسان کی توبہ۔ پہلے ہم سب نے توبہ کرنی ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا آتا ہے؟ بپتسمہ، ان کا بپتسمہ ہوا۔ پھر تیسرا سٹیپ کیا آتا ہے؟ خدا نے ان کو پانی پلایا، روٹی کھلائی۔ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہمارے اندر روح القدس کے پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم کلام کی تفہیم میں آگے بڑھتے ہیں، خداوند ہمیں اپنی میز میں شریک کرتا ہے، ہم روٹی اور شیرہ لیتے ہیں بپتسمہ لینے کے بعد، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد خداوند نے ان سے سبت کی پریکٹس کروائی ہے۔ کیا کروائی ہے؟ کیونکہ خداوند نے کہا تھا چھٹے دن تمہیں دگنا مل جائے گا، ہاں جی، اس دن بٹورنا نہیں۔ چھٹے دن کی تمہیں برکت کیا ملے گی؟ آخری دن جب 7واں دن آئے گا اس کی ڈبل برکت ہوگی۔ تو کیا کروائی؟ سبت کی، سارے بولیں آج کون کر رہا ہے سبت کی پریکٹس؟ جو کر رہے ہیں وہ دلیری سے کہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ کہیں ہم رک گئے ہیں ادھر جی، ہم بھائی روٹی کھا لیتے ہیں، خداوند دے دیتا ہے اور ہم بیٹھ گئے ہیں، سبت کی پریکٹس ہم کوئی نہیں کرتے۔ تو بات سیدھی ہے، اگر سبت کی پریکٹس نہیں کر رہے تو کوئی سینہ پر نہیں جائیں گے اور روح القدس بھی نازل نہیں ہوگا۔
اگر سبت کی پریکٹس نہ کرتے تو کوئی سینہ تک نہ جاتے اور کلام بھی نازل نہ ہوتا. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی تھک گئے ہیں؟ تھک گئے ہیں؟ شکریہ. آدھا گھنٹہ اور لوں گا. اب نہیں کوئی بولا. اور میں نے سچ میں آدھا گھنٹہ اور لینا ہے، یہ آپ مذاق نہ سمجھنا. خداوند نے کہا اب ہم چلیں مال کی کتاب نکالیں. پہلا باب. تھوڑی سی بات نیا نامہ سے کرتے ہیں. ایک منٹ. 8ویں آیت پڑھ لیں. 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں جلدی سے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. جی. اور اس کے جاتے وقت خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر اپنے شاگردوں کو لے کر گئے. کتنے شاگرد تھے؟ 11 کو لے کر گئے اور ان سے بات کی. ان کو کہا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم سے لے کر کہاں سے؟ یروشلم سے لے کر شروع کہاں سے کرنا ہے؟ یروشلم سے. بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یروشلم سے شروع ہو رہی ہے. اور پولس رسول بھی کہتا ہے پہلے یہودی، پھر یونانی، اور پھر باقی. ٹھیک ہے. نجات کا کام بھی شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ پہلے یہودی سے، یروشلم سے. اور خداوند اٹھا لیے گئے. کس دن اٹھا لیے گئے؟ اوپر سعود فرمایا 40ویں دن، جی اٹھنے کے 40ویں دن. اچھا. اور بادل نے کیا کیا؟ اس کو چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم اسے آسمان پر جاتے دیکھتے ہو. ہاللیلویہ. یہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھر آئیں گے. اور کس طرح آئیں گے؟ بادل میں گئے ہیں اور بادل میں جائیں گے. جیسے گئے ہیں ویسے. بادل کا بڑا اہم کردار ہے. بنی اسرائیل قوم نکلی تو یہوہ خدا کیسے ان کے ساتھ چلتے تھے؟ بادل میں چلتے تھے. مصر سے کنعان تک کا سفر یہوہ خدا نے ان کے ساتھ بادل میں کیا. مصر سے نکلے، جانا کہاں ہے؟ ملک کنعان میں. اور خداوند ان کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں؟ بادل میں. ہم بھی اس زمین سے آسمانی بادشاہت میں جائیں گے تو کس طرح جائیں گے؟ بادل میں جائیں گے. جیسے بنی اسرائیل بادل کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، ہم بھی بادلوں کے ساتھ ساتھ جائیں گے. ایسا ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ 50ویں دن، یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے 10 دن بعد، یعنی کہ 50ویں دن کیا نازل ہوا؟ اچھا، روح القدس 50ویں دن ہی کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ خداوند اپنے شاگردوں کو تورات کی اہمیت سکھانا چاہتے تھے. کیا سکھانا چاہتے تھے؟ تورات کی اہمیت سکھانا چاہتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 50ویں دن کیا نازل ہو گیا؟ روح القدس نازل ہو گیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ خداوند یسوع مسیح آسمان پر کس دن گئے؟ 40 ذرا بولنا سب نے. 40ویں دن.
اچھا، آزمائش کتنے دن ہوئی تھی خداوند کی؟ 40 روح القدس کس دن نازل ہوا؟ 50 دن تورات کس دن نازل ہوئی؟ سال یوبلی کب آتا ہے؟ 50 سال کے بعد 50 سال 50واں سال سال یوبلی ہوتا ہے۔ یعنی 50 سال بعد ابھی آپ کو سال یوبلی پتہ ہے اس میں کیا ہے سال یوبلی؟ سارے یوبی میں خدا نے حکم دیا کہ جتنے بھی غلام ہیں وہ آزادی کا سال ہوتا ہے، آزادی کا سال ہوتا تھا، جتنے بھی غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی غلام خود اپنی مرضی سے اپنے آقا کے پاس کرنا چاہے تو اس کا وہ فرمان چھیڑ کے وہ تو بعد کی بات ہے نا، لیکن آزادی کا سال ہوتا تھا نا، آزادی وہ تو اب سال ہے۔ کوئی نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کی مرضی ہے، پر خداوند نے تو حکم دیا کہ بھئی آپ نے آزاد کر دیں۔ آپ کا کوئی بھی غلام ہے، آپ نے کتنے بھی پیسے دے کر اس کو کیوں نہیں خریدا، 50ویں سال میں اس کو آپ نے آزاد کرنا ہے۔ کرنا ہی کرنا۔ 50ویں دن تورا نازل ہوئی، 50ویں دن روح القدس نازل ہوا، 50ویں سال میں آزادی ملتی تھی، یعنی کہ خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا۔ کہاں سے؟ گناہ کی غلامی سے۔ ہالےلویا۔ اب آتے ہیں اس سال پر، یہ جو سال اب آیا ہے، اس سال عید بکریم ہم نے کب منائی تھی؟ اس سال عید بکریم ہم نے کب منائی تھی؟ جلدی جلدی بولیں، جلدی جلدی۔ بائبل مقدس کے کیلنڈر کی کون سی تاریخ تھی؟ 21 نسان کو، ٹھیک ہے۔ جب مصر سے بنی اسرائیل نکلے تو تورا کا نزول ہوا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا ترتیب کہ کب تورات نازل ہوئی، تھوڑی سی ترتیب سمجھ لیں ذرا تورات کے نزول ہونے کی۔ پہلا مہینہ کیا ہے؟ نسان، دوسرا ایار، تیسرا سوال ہے۔ ذرا ان پر غور کرنا ہے ابھی آپ کو، ان چیزوں پر ذرا غور کرنا ہے۔ اچھا، 6 سیوان کو، کب؟ بائبل مقدس کے کیلنڈر کا تیسرا مہینہ جو سیوان کا مہینہ ہے، اس کی 6 تاریخ کو بنی اسرائیل قوم پہنچ گئی سینا کے پہاڑ پر، اور 7 سیوان کو یہوہ خدا نے اوپر بلایا ان کو، بزرگوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ اب بائبل مقدس کا کون سا مہینہ شروع ہو گیا؟ تیسرا مہینہ بائبل مقدس کا شروع ہو گیا، سیوان کا۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ خداوند کس مہینے میں پہاڑ پہ بلا رہے ہیں موسیٰ نبی کو؟ اس گرمی کی ذرا دیکھیں، گرمی کی ذرا حالت دیکھیں۔ ویسے بھی گرمی پہاڑ پہ خداوند نے بلا لیا، پہاڑ پر بھی کیا لگی ہوئی ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے۔ تعریف کے مستحق ہیں بنی اسرائیل کو۔ ہمیں کوئی کہے نہ آؤ ذرا ادھر پہاڑ پہ چلتے ہیں اس گرمی میں، ارے کیوں آؤ گے سے ہم پوچھیں گے جی کیوں جانا ہے پہاڑ پہ؟ ادھر خداوند ہم سے بات کریں گے۔ کتنے لوگ ہمارے میں سے جائیں گے؟ پہلے تو گرمی، پھر پہاڑ چڑھنا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اتنی گرمی، پہاڑ پہ چڑھنا، اور پھر پہاڑ پہ بھی برف باری نہیں ہو رہی، آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ 3 چیزیں میں آج آپ کو سکھاؤں گا۔ کتنی؟ 3 باتیں۔ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔ سوال کو ذرا دھیان سے سننا ہے۔ مقدس موسیٰ نبی کتنی بار پہاڑ پر گئے اور 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا؟ جواب دینا جی آپ نے۔ دو دفعہ 2 دفعہ
اور کوئی 2 دفعہ اور کوئی بتائے، آپ میں سے کوئی بتائے کتنی دفعہ گئے موسیٰ نبی؟ موسیٰ نبی کا پتہ ہے؟ کوئی میں نے کوئی دوسری کوئی گرنتھ میں سے تو نہیں کوئی بات پوچھی؟ موسیٰ نبی کتنی دفعہ پہاڑ پر گئے؟ 2 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ آپ سب کا جواب غلط ہے، 3 دفعہ۔ ابھی ترتیب بتاتا ہوں۔ 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر رہے، پہلی دفعہ جب گئے تو حوالہ پڑھ لیں، خروج 24 باب 16 آیت سے 18ویں آیت تک۔ جی 24-16 جلدی سے پڑھیں۔ اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک تو گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا۔ جی 6 دن تک تو گھٹا چھائی رہی، اور 7ویں دن اس گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا۔ جی اب یہ بات ہو رہی ہے 7 سیوان کی، 7ویں دن 7 تاریخ سیوان کا مہینہ، اور 7 تاریخ کو خداوند نے کیا کیا؟ اس سے پہلے خداوند نے زبانی ساری شریعت بیان کر دی ہے۔ آپ پچھلے باب جب پڑھیں گے 20ویں باب میں یہوہ خدا نے اپنے سارے احکام بتا دیے ہیں، موسیٰ نبی نے لوگوں کو آ کر سنا دیے ہیں، عہد باندھا گیا ہے، قربانی ہو گئی ہے، خون کے ذریعے بیلوں بکروں بچڑوں کے خون کے ذریعے عہد باندھ دیا گیا ہے۔ اب جب عہد باندھا گیا تو خداوند نے موسیٰ نبی کو اوپر بلا لیا پہاڑ پر، باقی سب لوگ پیچھے ہی رہ گئے۔ جو بزرگ تھے 70 اور ہارون کو خداوند نے کہا ان کو اب پیچھے چھوڑ کر موسیٰ نبی کو کہا تو اب آگے آ جاتا۔ تو کون سی تاریخ کو موسیٰ نبی پہاڑ پر گئے؟ 7 سیوان کو گئے۔ ہاں جی پڑھ لی آیت، یہ پوری ہو گئی ہے 16 سے 18 تک۔ نہیں 18 بھی پڑھی۔ اور اچھا بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ کیسے آگ لگی ہوئی تھی؟ ہاں جی ایک تو یہ والا مہینہ ہو مئی جون کا، اور موسیٰ نبی اوپر جا رہے ہیں، اور اوپر بھی کیا لگی ہوئی ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر اور موسیٰ گھٹا کے پیچھے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ کتنے دن اور کتنے رات؟ سارے بولیں گے ذرا، کتنے دن اور کتنے رات رہا؟ 40 دن اور 40 رات رہا، ٹھیک ہے جی۔ اور 40 دن اور 40 رات رہنے کے بعد 17 تموز کو، جو اس کے بعد مہینہ آتا ہے تموز، 17 تموز کو واپس آئے۔ جولائی کب آئے جی؟ 17 تموز ہمارا ہو جائے گا جی جولائی۔ 11 جولائی، بات کو سنیں ذرا دھیان سے۔ 11 جولائی کو 40 دن اور 40 رات پورے ہوئے۔ آپ پڑھ لیں خروج 32 باب کی 14 آیت۔ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا، اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی، اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی۔ اچھا پھر موسیٰ نبی جب پہاڑ پر گئے کتنے دن رہے؟ 40 دن اور 40 رات جو ہے اوپر رہے، اور خدا نے ان کو کیا دے دیں؟ 2 لوحیں، 2 تختیاں دے دیں، اور ان تختیوں پہ کیا لکھے ہوئے تھے؟ 10 احکام لکھے ہوئے تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ نبی کو کہا جا جلدی نیچے جا،
तेरे लोग नीचे बागी हो गए हैं। देख उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी है। मूसा नबी जल्दी जल्दी आए तख्तियां लेकर। यशवा भी पहाड़ पे बैठा हुआ था, लेकिन वो थोड़ा पीछे बैठा हुआ था। तो बातचीत हो रही है, ये शोर किस चीज़ का है? 16वीं आयत में लिखा, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा हुआ और उस पर कंधा किया हुआ था। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा, लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, यह आवाज़ तो फतहमंदों का नारा और ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे गाने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, आगे मूसा नबी पहुंचे हैं और लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। आपको पता है, जब मूसा नबी ऊपर पहाड़ पर चले गए तो लोगों ने आकर क्या कहा मुकद्दस हारून को? हमारे लिए एक बछड़ा बना। मूसा जो ऊपर गया तो वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लोगों ने आकर मुकद्दस हारून से कहा कि हम नहीं जानते कि इस मूसा को क्या हो गया, तू हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। और मुकद्दस हारून के नाक में दम कर दिया तो मुकद्दस हारून ने कहा, तुम अपना सोना ले आओ मेरे पास। क्या ले आओ? सोना ले आओ। और लोग अपना सोना मुकद्दस हारून के पास। अच्छा, गलत काम के लिए लोग कैसे खुशी खुशी अपना सोना भी दे देते हैं, और नेक काम के लिए कुछ देना पड़ जाए तो लोगों ने अपना सोना दे दिया। उन्होंने कहा, बना दे भाई, तू हमारे लिए बछड़ा बना दे। और आपको पता है क्या हुआ? जब उन्होंने बछड़ा बना लिया तो क्या किया उन्होंने, पता है? उसकी इबादत की। मैं आपको बताता हूँ। ईद बनाई, हाँ, जश्न किया, उन्होंने खुद ही कर लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, ईद बनाई, जैसी बछड़ा बन गया उन्होंने कहा, कल खुदावंद के लिए ईद हो। ईद हो, क्या होगी जी कल? ईद हो, अच्छा, अपनी खुद ही बना लिया है, खुदावंद ने कहा ही नहीं। और कह रहे क्या थे? कल शैतान के लिए ईद होगी, ये कहा था। कल इब्लीस के लिए ईद होगी, ये कहा था। कल खुदावंद के लिए ईद होगी। आज भी लोग इसी तरह कर रहे हैं। हम उनको कहें, यार आप बुत परस्तों की ईदें मना रहे हैं। नहीं जी, हम तो खुदावंद के लिए मना रहे हैं। और भाई है तो बुत परस्तों की ना। तो बनी इसराइल ने भी यही किया, बनाया बछड़ा और कह रहे क्या है, कल खुदावंद के लिए ईद होगी। ये मुनाफिकत है। अगर खुदावंद के लिए ईद करनी है तो खुदावंद की दी हुई ईदों को मनाएं। ये झूठ है कि नहीं जी हम देखें, हम तो खुदावंद के लिए ईद मना रहे हैं। तो बनी इसराइल भी यही कह रही थी, कल खुदावंद के लिए ईद होगी। अच्छा, क्या हुआ? उन्होंने ईद मनाई और फिर सब खाना खाने बैठ गए, और खाना खाने के बाद सब उछलने कूदने लग गए। फिर सब क्या हो गए? उछलने कूदने लग गए। बात समझ आ रही है मेरी? इधर ऐसा नहीं होता चर्चों में। पहले चर्च जाएंगे, इबादत करेंगे, फिर सारे मिल के खाना खाएंगे, फिर पिकनिक पे चले जाएंगे पार्क में। और ईद किसकी हो रही है जी? खुदावन की। खुदावन ने कहा ही नहीं खुदावन की ईद हो रही है। अच्छा, जब मूसा नबी ने वो बछड़ा देखा तो आकर क्या किया? तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लूहों को अपने हाथों से पटक अपने दिया, हाथों से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे क्या किया? तोड़ डाला। तोड़ डाला। तख्तियां दोनों तोड़ दी मूसा नबी ने। मूसा नबी को गुस्सा आया। फिर मूसा नबी ने उस बछड़े को तोड़ा, उसको जला दिया, उसकी राख फिर पिलाई इनको, बनी इसराइल को। बुत परस्ती से खुदा को सख्त नफरत है। मेरी बात जरा ध्यान से सुननी है। किसी और माबूद को खुदा के साथ नहीं रखना कभी भी। फिर क्या होता है? ये तो पहली दफ़ा गए मूसा नबी, 40 दिन और 40 रात रहे और वापस आ गए। और वापस आते हुए क्या लेकर आए? लोहे लेकर आए। और वापसी आने की तारीख थी 17 तमूज। फिर 2 दिन नीचे रुके और फिर ऊपर चले गए 19 तमूज को।
तमूज की महीने की 19 तारीख को क्या हुआ जी? फिर वापस ऊपर चले गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं जानता हूँ कि 1.5 घंटा हो गया आपको सुनते हुए, और मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर खड़े हुए कलाम सुनाते हुए। मैं नहीं थका अभी भी, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी नहीं थके। मूसा नबी दोबारा पहाड़ पर गए तो कौन सी तारीख थी? 19 तमूज को वो फिर ऊपर चले गए और इसराइल के लिए क्या की? शिफायत की। यहोवा खुदा के आगे इसराइल, बनी इसराइल कौम की क्या की? शिफायत की। अब इसके लिए हवाला पढ़ लें जो हमने पढ़ा, ये इस्तिस्ना 9 बाब की 11 आयत, जल्दी से पढ़ें। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावन ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दी, और खुदावन ने मुझसे कहा कि उठकर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तुम मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। और और इस उस रात से 18 आयत पढ़ें इसकी। इस्तिस्ना ये तो पहली दफ़ा का जिक्र हो गया ना, 9वें बाब की 11वीं आयत में। 18वीं आयत पढ़ें हम 9वें बाब की। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावन के आगे ऊँधा पड़ा रहा। जी, मूसा नबी क्या कह रहे हैं? पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंत के हजूर क्या कैसे रहा? ऊँधा पड़ा रहा। औंधा, औंधे मुंह पड़ा रहा। क्या करते रहे खुदा मूसा नबी अब दोबारा जब गए हैं ऊपर? 40 दिन और 40 रात ही हुआ खुदा की हजूरी में, बनी इसराइल की शिफायत कर। खुदावंत कहते हैं कि मैं इनको सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा और मूसा तेरे से एक नस्ल पैदा करूंगा, उसको मैं आगे लेकर आऊंगा। मूसा नबी ने कहा नहीं, खुदावंत इनको माफ़ कर। क्या कर दे? इनको माफ़ कर। अगर नहीं करता तो फिर मेरा नाम भी किताबे हाथ से मिटा दे। क्या खुदावंत ने माफ़ कर दिया बनी इसराइल को? माफ कर दी। पक्की बात है, देख लें। माफ़ कर दिया पर मुतालबे पर। ये खुदावंत ने कहा कि जिस दिन अदालत होगी मुजरिम को उस दिन सजा दूंगा मैं। बुत परस्ती की है इन्होंने, कंडीशनल माफ़ी मिली थी सिर्फ वक्ती तौर। लेकिन अदालत में तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाइबल में। खुदावंत ने कहा मुतालबा पर, मुतालबा के दिन क्या करूंगा? चले मैं आपको वाला पढ़वाता हूँ ना, फिर आपको समझ आएगी। अब आपको वाला पढ़ा कर 32 बाब की 34 आयत, जल्दी से। खरूज जी, जल्दी से पढ़ें। अब तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। देख, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबा के दिन उनको उनके गुनाह की सजा दूंगा। हाँ जी, लेकिन किस दिन? मुतालबा के दिन क्या करूँगा? हाँ, उस दिन फिर उनको सजा दूंगा। अभी तो कंडीशनल माफ़ी दे रहा हूँ मैं, ठीक है मूसा तेरे कहने पे। अच्छा जी, और फिर साथ खुदावन ने मूसा नबी को हुक्म भी दिया कि अब तू नीचे जा और जा कर पत्थर की 2 लोहें बनाकर लेकर आ। ठीक है जी। फिर मूसा नबी नीचे आते हैं, और नीचे जब आते हैं तो तारीख होती है जी 29 आब, 5वां महीना। ये 5वें महीने की 29 तारीख होती है। बाइबल के कैलेंडर लिख रहा हूँ मैं, जैसा अपना महीना ना समझ लेना। 5वां 29 आब को वापस नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं और आकर
قوم کو معافی مل جاتی ہے، نیچے آ کر کیا کرتے ہیں، پتھر کی 2 لوہیں پھر خود بناتے ہیں، اور وہ پتھر کی لوہیں بنانے کے بعد 30 تاریخ کو 30 آپ کو پھر اوپر چلے جاتے ہیں تیسری دفعہ. بات سمجھ آ گئی؟ پہلی دفعہ گئے 40 دن اور 40 رات، تو کیا لے کر آئے؟ 2 تختیاں، وہ توڑ دیں، بنی اسرائیل نے بچھڑا بنا لیا. پھر چلے گئے 40 دن اور 40 رات، کیا کی؟ شفایت کی. پھر نیچے آئے، پھر 2 تختیاں خود بنا کر پتھر کی پھر اوپر گئے. اور پھر کتنے دن رہے؟ پھر کتنے دن رہے؟ 40 دن اور 40 رات پھر رہے اوپر، تختیاں بنا کر لے کر گئے ہیں اب اوپر. اور 29 آپ کو آتے ہیں اور 30 آپ کو پھر چلے جاتے ہیں تختیاں بنا کر. اور پھر جب واپس آتے ہیں تو 10 تیسرے کو واپس آتے ہیں. تیسرے کے مہینے کی کون سی تاریخ کو؟ تیسری دفعہ جب واپس آتے ہیں، جو تختیاں لے کر جاتے ہیں ان پہ پھر خداوند ان کو 10 حکم لکھ کر دیتے ہیں. اور جب واپس آتے ہیں تو کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 10 تیسرے کو کیا ہوتا ہے؟ شانی بھائی وہ تو ٹھیک ہے، 10 تیسرے کو ہوتا کیا ہے؟ یوم کفارہ. آپ دیکھیں موسیٰ نبی جب تیسری دفعہ آ رہے ہیں تو یوم کفارہ والے دن آ رہے ہیں، اور یوم کفارہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. شفایت کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہوہ خدا نے یوم کفارہ دیا. ٹھیک ہے، اچھا حوالہ پڑھیں ذرا اس کا. خروج 34 باب کی 28 آیت. تو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا. جی آگے. اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوئی سینہ سے اتر آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. ہاں جی، باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے. تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا. اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے. اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا. اچھا، موسیٰ نبی پہاڑ سے اتر رہے ہیں اور چہرہ کیا ہے جی؟ ذرا سارے بولیں گے کیا ہے؟ اگر تھکے نہیں ہیں تو ذرا بولیں کیا موسیٰ نبی کا چہرہ چمک رہا تھا. ایسے ہی ہے جی بھائی شکیل. اور موسیٰ نبی نے چادر سے اپنا سر، اپنے منہ کو کیا کیا؟ کس سے؟ چادر سے. کس سے؟ اچھا موسیٰ نبی جب پہاڑ سے اترے، انہوں نے نیچے جیسے اترے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ جلدی سے میرے لیے ایک چادر لے کر آؤ. ایسا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جلدی سے چادر لے آؤ، میں نے منہ اپنا کور کرنا ہے. چادر ان کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اس چادر سے. بھائی یہ ہمارے بزرگ لیتے تھے، موسیٰ نبی کے کندھوں پر ہر وقت چادر ہوتی تھی.
یسوع مسیح کے کندھوں پر ہر وقت یہ چادر ہوتی تھی. جتنے مقدسین ہیں ان کے کندھوں پر یہ چادر ہوتی تھی. یہ جو پٹھانوں نے کلچر نکالا ہے یہ بنی اسرائیل کا کلچر ہے. یہ کوئی فیشن نہیں ہے ادھر جو چال پڑا KPK کے اندر. یہ بنی اسرائیل کا کلچر ہے. ہر مرد کے کندھے کے اوپر چادر ہوتی تھی. اور بنی اسرائیل چادر لے کر گئے تھے. موسیٰ نبی چادر لے کر گئے تھے پہاڑ کے اوپر. ہم تو جو بات کہیں ہم سے بڑی دلیل مانگتے ہیں. بائبل میں سے نکال کر دکھائیں جی, بائبل میں سے نکال کر دکھائیں. اور ہم بتا بھی دیتے ہیں بائبل میں کہا لکھا ہے. آپ نکال کر دکھایا نا موسیٰ نبی کس دن پینٹ کوٹ پہن کر پہاڑ پر گئے تھے. ایلیا نبی والی چادر ہوتی تھی. چادر ان کے پاس ہوتی تھی اور انہوں نے اسی چادر سے کیا کیا, اپنے چہرے کو جی ڈھانپ لیا. تو کل کتنی دفعہ موسیٰ نبی گئے پہاڑ پہ, سمجھ آ گئی؟ 40 دن 40 رات, 40 دن 40 رات, 40 دن 40 رات. ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 120 دن. بڑی بات ہے 120 دن. 120 دن ہو گئے اور جتنی دفعہ اوپر گئے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. بات کو ذرا دھیان سے سنیں, یعنی خداوند کی حضوری میں آپ کو بھوک اور پیاس ہی نہیں لگتی. بھوک اور پیاس نہیں لگتی. ہم تو ادھر 1.5 گھنٹے کا کلام سننے 6 دفعہ پانی پینے چلے جاتے ہیں. آج تو بڑا لمبا کلام تھا. بوتل نیسلے کی میری ختم ہو گئی ہے. وہ 40 دن اور 40 رات یہوہ خدا کی حضوری میں رہے, نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. پادری صاحب بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں کلام سناتے ہیں, کلیسیا بھی پانی پی رہی ہوتی ہے, اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. کدھر جا رہے ہیں جی؟ میں ذرا پانی پیا. بول آپ رہے ہیں, گلا میرا خشک ہو رہا ہے. موسیٰ نبی کو تو نہیں لگی پیاس, موسیٰ نبی کو تو بھوک نہیں لگی. اگر آپ کو خداوند کا کلام سنتے ہوئے بھوک اور پیاس لگ رہی ہے تو پھر آپ کا دھیان نہیں ہے خدا کے کلام کی طرف. میں تو یہی کہوں. کسی چیز کی موسیٰ نبی کو حاجت نہیں ہوئی, نہ روٹی کی, نہ پانی کی, نہ کپڑوں کی. نہ کپڑے گندے ہو رہے ہیں نہ پھٹ رہے ہیں. کیسی بات ہے, کیسی زبردست بات ہے کہ نہیں؟ بتائیں ذرا مجھے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ زبردست بات ہے. خداوند کی حضوری میں کسی چیز کے ہم محتاج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ یہوہ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے 3 بنیادی چیزیں ہیں, روٹی, کپڑا اور مکان. بھٹو کا نعرہ تھا. کیوں جی؟ 10 بنیادی چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں اس میں سے 3 بنیادی ہیں. موسیٰ نبی کو نہ روٹی کی پرواہ تھی, نہ کپڑے کی, مکان کی, نہ رہنے کی پرواہ تھی. یعنی کہ خداوند ہر چیز اپنے لوگوں کو مہیا کرتے ہیں. آمین. تو یہوہ خدا نے کیا کیا؟ اپنا عہد باندھا. کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ اس کو پڑھ لیں. استثنا 4 باب کی 13 آیت. اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا اور ان کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ بھی دیا. جی لکھ بھی دیا. اور اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو. جی آپ سوچیں ذرا, کلام کوئی آسانی سے ملا ہے موسیٰ نبی کو؟ کیا کلام موسیٰ نبی کو آسانی سے ملا ہے؟ 120 دن کا فاقہ کیا ہے موسیٰ نبی نے. اور ادھر پادری ٹائی لگا کے بس اتنا کہہ دے گا جی شریعت تو ختم ہو گئی ہے. یار کیسا عجیب تو بندہ ہے. اتنی مشکل سے موسیٰ نبی جا کر کلام لے کر آئے ہیں اور آپ نے بڑی آسانی سے ادھر کہہ دیا جی شریعت تو ختم ہو گئی ہے. بھئی اگر ختم ہی کرنی تھی شریعت تو اتنی مشکل سے دی کیوں؟
پہاڑ بھی ہل گیا، پہاڑ بھی جل گیا، اب اس کو کوہ طور کہتے ہیں، لوگ بھی ڈر گئے، موسیٰ نبی نے بھی فاقہ کیا، اینڈ پہ کیا پادری نے آ کے کہہ دیا جی وہ تو ختم ہوگی. جہلانہ باتیں ان کی. اچھا، یہوہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ 10 احکام کا عہد باندھا، اس نے اپنی انگلی سے اسے لکھا تھا. تختیوں کا عہد ٹوٹا تاکہ روح میں یسوع المسیح کے وسیلہ سے نیا باندھا جائے. جلدی سے حوالہ پڑھیں گے ہم، دوسرا کرنتھیوں 3 باب 7ویں اور 8ویں آیت. جلدی سے پڑھیں. اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا. تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد سنیں ذرا کیا لکھا جلال ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ موسیٰ کے چہرے موت کا جب عہد دیا گیا تو ایسا جلال والا تھا کہ لوگ موسیٰ نبی کے چہرے پر نظر نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جلال کیا ہوتا تھا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ جلال گھٹتا جاتا. کس کا جلال تھا موسیٰ نبی کے چہرے پہ؟ تو خدا کا جلال گھٹتا جاتا تھا. خدا کا جلال کبھی نہیں گھٹتا، موسیٰ نبی کے چہرے سے گھٹتا جاتا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اچھا، اس کو موت کا عہد کیوں کہا گیا پتہ ہے؟ اگر کوئی اس عہد کو پورا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے موت ہوگی. کیونکہ لاوی کی کہانت میں باندھا گیا. ابھی کہانتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور باتیں پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لاوی کی کہانت میں اور بکروں اور بچڑوں کے لہو سے باندھا گیا ہے. پر اب جب نیا عہد باندھا گیا تو وہ کس میں باندھا گیا؟ ذرا بولیں گے. اب نیا عہد روح میں باندھا گیا ہے، اور کس کے ذریعے باندھا گیا ہے؟ یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے باندھا گیا ہے. اور اب یسوع مسیح کے چہرے سے جلال کم نہیں ہو رہا، بلکہ یسوع مسیح کے چہرے سے ہم سب بھی جلالی ہوتے جا رہے ہیں. ہاللیلویہ. ہاں جی، یہ فرق ہے. اب خداوند یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے عہد کیا گیا ہے؟ باندھا گیا ہے. کون سا عہد باندھا گیا ہے خداوند یسوع مسیح میں؟ جلدی سے بتائیں مجھے، بولیں. کون سا عہد باندھا گیا ہے؟ پولس رسول کی عہد ہے لکھا ہے. لکھا کیا ہے؟ وہی پرانا عہد دوبارہ سے باندھا گیا ہے. کوئی نئی کوئی چیز نہیں لے کر آئے خداوند یسوع مسیح. وہی عہد، وہی 10 احکام کا عہد جو پہلے موسیٰ نبی کی معرفت بکروں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا، وہی عہد دوبارہ، نیا عہد اس کو ان معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ رینیو ہوا ہے. عہد کیا ہوا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. ہم اکثر ہر مہینے کہتے ہیں جی آج نیا چاند ہے، کہتے ہیں نا. تو کیا خداوند پرانے چاند کو پھینک کر دوبارہ نیا رکھتے ہیں اگر؟ یا وہی چاند دوبارہ ریسائیکل ہے نا؟ اسی طرح عہد دوبارہ سے یسوع مسیح کے لہو میں وہی عہد دوبارہ سے باندھا گیا. تو اب جب یسوع مسیح کے لہو سے عہد دوبارہ باندھا جا رہا ہے اور روح میں باندھا جا رہا ہے، تو کیا شریعت ختم ہوگی یا مضبوط ہو جائے گی؟ اور پہلے تختیوں پر لکھی گئی تھی، اب کہاں پر لکھ دیا خداوند نے؟ ابھی دل پر لکھ دیا. اب تو مضبوط ہو گیا کام. ٹھیک ہو گیا جی، بات سمجھ آ گئی.
تو بنی اسرائیل قوم کی طرح نہ بنے. ختم، میری بات ختم ہو گئی ہے. بنی اسرائیل قوم کی طرح نہ بنے جنہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ نبی اوپر کلام لینے گئے ہیں تو نیچے انہوں نے کیا شروع کر دی؟ بت پرستی شروع کر دی. تو پھر اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ وہ نسل اس وعدے کی سرزمین تک نہیں گئی. اچھا، جب بنی اسرائیل نے بت پرستی کی، بڑبڑاتے رہے، تو نقصان کیا ہوا؟ ملک کنعان میں نہیں جا سکے. نئی نسل گئی. ابھی میری بات سن لیں. مصر سے نکلے، توبہ بھی کی، سمندر میں بپتسمہ بھی لیا، روٹی اور پانی بھی ملتا رہا، یعنی شہر بانی بھی لیتے رہے، سبت بھی مانتے رہے، تورا بھی نازل ہوئی، روح القدس بھی کا بپتسمہ بھی ہوا، پھر بھی رہ گئے. تو ہم میں سے بھی بتیرے رہ جائیں گے. بہت سے لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں. مجھے دوسروں کو جا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاسٹر ریحان بائبل کی عیدیں مناتے ہیں، اس لیے وہ غلط ہے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ بائبل کی عیدیں مناتے ہیں اس لیے وہ کیا ہیں؟ ہم بت پرستوں کی مناتے ہیں اس لیے ہم کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. پولوس رسول کی ایک بات مجھے یاد آ گیا، میں وہ آیت پڑھ کے نا پھر ختم کرتا ہوں اپنے کلام. نکالیں ذرا اعمال کی کتاب 24واں باب 14ویں آیت. اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو دروازہ کھول لیں. چل میری طرف سے تو بنی اسرائیل قوم کو سلوٹ ہے. گرمی میں پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اور پہاڑ پہ بھی آگ لگی ہوئی تھی. ہم کمرے میں بیٹھے ہیں اور اوپر پنکھے بھی چل رہے ہیں. اور ان کو تو وہ تو سارا دن کھڑے رہتے تھے، ہمیں تو ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے. لیکن کوئی بات نہیں، ان کا ایمان بہت بڑا تھا، ہمارا کمزور ہے. اتنا بڑا ایمان ہونے کے باوجود وہ رہ گئے، تو آپ سوچیں ہمارا کیا ہوگا. پڑھیں. لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں. سنیے گا ذرا، پولوس رسول کی بات کو سنیے گا. لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اس کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے. پولوس رسول کہہ رہے ہیں جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں، میں اپنے باپ دادا کے خدا کی کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے ان سب پر میرا ایمان ہے. ہماری بھی بات یہی ہے. لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہم اپنے باپ دادا کے خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور توریت اور نبیوں کے صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے. آمین. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دیں. چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں شابوت کے بارے میں. تو کوئی تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق بتائے گا کہ آج آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کہ کچھ سمجھ نہیں آیا؟ کچھ آیا سمجھ؟ کیا؟ کچھ تو بتائیں. خدا نے کوئی سینا پر جو عہد دیا تھا اس کی یادگاری میں دوبارہ خدا نے جب روح القدس نازل کیا تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ خدا اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے، اور اس عہد میں قائم رہنے کے لیے ہمیں خدا نے اپنا روح القدس دیا. جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو 49 دن بیابان میں رہنے کے بعد 50ویں دن خداوند نے تورات نازل کی، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50ویں دن بعد روح القدس نازل ہوا. ان دونوں واقعوں کا آپس میں بہت
ایک ہی دن یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں، ایک ہی دن سیم ٹائم پر یہ واقعات ہوئے ہیں دونوں۔ روح القدس کس ٹائم نازل ہوا تھا؟ رات میں ٹائم کیا تھا؟ شام کا تو کیا ہوتا؟ 1 بجے، 2 بجے، 4 بجے، 6 بجے؟ عید پینتیکوست تو سارے منا رہے ہیں، اصل میں تو صبح پر عید پینتیکوست کا مطلب بھی پتہ ہے؟ پینتیکوست یونانی لفظ ہے، عبرانی میں اس کو شاووت کہتے ہیں، یونانی میں اس کو پینتیکوست کہتے ہیں۔ پینٹا سے نکلا ہے 50واں دن، 50واں کوست دن، 50واں دن۔ شاووت کا مطلب ہوتا ہے ہفتے، 7 ہفتے، ہفتوں کی عید۔ صبح 6 بجے روح القدس نازل ہوا، کیونکہ پطرس رسول نے جب بات شروع کیا تو لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ تازہ مے کے نشے میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ پہر ہی دن چڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ابھی 9 بجے ہیں، ٹھیک ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کیا دن کے 8 پہر نہیں ہوتے؟ 8 پہر دن کے، 8 پہر رات کے، سوری ٹوٹل 8 پہر ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے کے، 4 پہر دن کے اور 4 پہر جو ہے وہ رات کے، ٹھیک ہے؟ تو کیا دن کے 8 پہر نہیں ہوتے؟ تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پرانے عہد نامہ کی اور نئے عہد نامہ کی بات سمجھ آ گئی کہ بنی اسرائیل قوم جب نکلے تو 50ویں دن خداوند نے کیا نازل کی؟ تورات نازل کی، اور راستے میں ان کے ساتھ کیا کیا کیا؟ بپتسمہ دیا، روٹی کھلائی، سبت کی پاسداری کروائی۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا جب جی اٹھے؟ جی اٹھنے کے بعد کیا کیا؟ 40 دن تک مختلف کبھی شاگردوں کو، لوگوں کو کیا آتے رہے؟ نظر آتے رہے، اور پھر جب 40ویں دن آسمان پر چلے گئے تو ٹھیک 10 دن بعد یعنی 50ویں دن کیا نازل ہو گیا؟ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو آج سمجھ آئی ہوں گی بائبل مقدس سے، اور اس عید کا کچھ تھوڑا سا علم ہو گیا ہوگا کہ یہ عید کیا ہے اور ہم اس کو کیوں منا رہے ہیں۔ 2 وجوہات ہیں، ایک تو اسی دن خداوند نے تورا نازل کی، دوسرا اسی دن کیا نازل کیا؟ روح القدس۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ہاللیلویہ۔